بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان تنصروا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ انڈیا پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آج کی نئی اور تازہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ یہ 1947 سے لے کے آج کی تاریخ تک، آج کے دن تک یہ جو کانفلکٹس ہیں اور جو اختلافات ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑھتے ہی رہیں گے۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ، جنہوں نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دو قومی نظریے کے اوپر پاکستان اور انڈیا کو بنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا امت مسلمہ کا نقصان ہوا تھا۔ وہ یہ ہوا تھا کہ ہم بطور امت، بطور پاکستانی اور بطور انڈین مسلمان، یعنی بر صغیر کے مسلمان، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ہم دو حصوں میں تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیا پاکستان الگ نہیں ہوئے تھے، بلکہ مسلمان الگ ہوئے تھے، مسلمانوں کے اندر تقسیم ہو گئی تھی، اور ہماری قوت کمزور ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان، وہ بہت سارے مسلمان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اس چیز کا شکار نہیں ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن حقیقت ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ آئے روز جو ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والے اختلافات کی وجہ سے یعنی ان مسائل کا اور ان فتنوں کا شکار رہتے ہیں، جو آئے روز فتنے وہاں پہ بڑھتے ہیں، اور پھر جو قتل و غارت مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تقسیم کے جو معاملات چل رہے تھے 1947 سے پہلے، تو اس وقت بہت سارے علماء کرام نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان یہ دو الگ الگ ریاستیں تو بن جائیں گی، لیکن ان کے اندر رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، امت کی طاقت کمزور ہو جائے گی، اور وہی ہوا کہ ہماری طاقت جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، اور اس طاقت کے کمزور ہونے کی وجہ سے اگر پاکستان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی مسائل مسلمانوں کے ساتھ درپیش ہوں گے تو ہندوستان کا مسلمان ہماری مدد نہیں کر سکے گا، اور اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی ان کے اوپر ظلم اور جبر کی داستانیں جو ہے نا وہ آئے روز جو ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہوں گی، تو ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار نے، یا اس سے پہلے بھی بہت ساری جو سرکاریں آئیں، انہوں نے مسلمانوں کے جو زندگی کے طور اطوار تھے وہ اور شب و روز تھے وہ ان کے اوپر تنگ کر دیے تھے، اور ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کے ان کے حق میں بات کر سکتے تھے یا ان کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے، لیکن ان کی فزیکلی ہم مدد کوئی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح کشمیر کے مسلمانوں کا حال آج ہمارے سامنے ہے، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے یا جو بھی مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے، جس کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہی جانتا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان کے اندر مسلمانوں کی کسی ایک جماعت کے ساتھ یا اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ ظلم اور زیادتی ہوگی تو ہندوستان کا اور کشمیر کا مسلمان ہماری مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ جو کانفلکٹس اور اختلافات ہیں یہ قائم رہیں گے جب تک امت کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے مسلمان جو انڈیا کے اندر موجود ہیں وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر سے دہشت گردی جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے، اور دہشت گردی جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے، اور پوری دنیا میں دہشت گردی کا شور شرابہ، یعنی وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، جی آتنکی فیکٹریاں، آتنکی لوگ، آتنکی فلانا آتنک مچا رکھا ہے۔ تو جو پاکستان کے متعلق یہ بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ دیکھیں کہ RSS نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے گلے کاٹے ہیں، ذبح کیا ان کو، تو یہ مسلمانوں کی یا امت کی غیرت کے لیے کوئی تھوڑی بات نہیں تھی۔ اسی طرح فلسطین اور غزہ کے مسلمان جو ہیں وہ ان کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کیا یہود نے فلسطین کے مسلمانوں کو قائم رکھا ہے، ان کو چھوڑ دیا؟ بالکل نہیں چھوڑا۔ مسائل یہ ایسی چیزیں پیدا ہوئیں تو دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ تھی کہ امت کے اوپر آنے والے جو سب سے بڑے مسائل تھے وہ امت کے اندر اتحاد نہیں تھا، اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے عالم کفر نے مسلمانوں کو اور مختلف غیر مسلم کمیونٹیز نے ہمیں کاٹنا اور برباد کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر سب سے خطرناک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ
غزہ کے مسلمان تڑپتے رہے، بکھرتے رہے، ان کے لاشیں سڑکوں پر اور گلیوں اور محلوں اور چوراہوں میں رلتے رہے، لیکن امت کے اندر سوائے احتجاج کے اور کوئی ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، یا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ ہم ان کے حق میں کوئی فزیکلی جو ہے نا وہ ہم جا کے کھڑے ہو جاتے. ایون حکمرانوں کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں تھی. کیوں؟ کہ جی پوری دنیا کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یا حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ دست و گریباں ہو جائیں گی. یاد رکھیں، کفر صرف اور صرف بڑبولا ہوتا ہے، بات کر سکتا ہے. کفر کے اندر امت مسلمہ کے یعنی مسلمان امت کی اس کا سامنا کرنے کی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ یہ جو میڈیا وار شروع ہو گئی، پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ اور ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان، ہم تو صرف مسلمانوں کی بات کریں گے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اندر کہیں بھی تکلیف ہو تو الامت کالجسد الواحد، یہ ایسے ہے، میری امت ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم ہے، ایک جسم کے مانند ہیں. ہندوستان کے مسلمان کو تکلیف ہوگی تو پاکستان کا مسلمان بھی تکلیف میں ہوگا. غزہ کے مسلمان کو تکلیف ہوگی یا غزہ کے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو مسلمان، تو صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے تھی. لیکن جس طرح سے جو ابھی پچھلے چند عرصے کے اندر پوری دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہو رہا ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، تو اس کا سب سے بڑا جو اثر جو آ رہا ہے وہ امت مسلمہ کے اندر تفریق اور تقسیم کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. ہمیں ان سارے حالات اور ان ساری کیفیات میں سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے ذمہ کام ہے، سب سے پہلے تو دعوت الی اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کریں، لوگوں کو بتائیں کہ قرآن اور سنت کا فہم اور ادراک کیا چیز ہے، لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم تقسیم کریں. ہم نے یہ کام کیا ہوا کہ بھئی ہندوستان کا مسلمان جو ہے نا وہ اپنے میڈیا کی خبریں دیکھ کے پاکستان کے خلاف ہو کے بیٹھ گئے، اور پاکستان کا میڈیا جو ہے نا وہ ہندوستان کے میڈیا کو یقیناً یہ میڈیا وار ہے تو اس کا جواب دینے کی بجائے ان کو جو ہے نا وہ تسلیاں دے رہا ہے کہ بھئی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. بھائی اگر ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا یا آپ نے ایسا ہمارے اوپر الزام لگایا ہے تو آپ ان کو یہ دعوت کیوں دے رہے ہیں کہ بھئی آگے آپ اپنی تحقیقات کرو ہمارے ملک کے اندر آ کے؟ آپ اپنے گھر کو ثابت کر رہے ہیں، یہ میں اپنے میڈیا کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے ملک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے گھر آؤ، ہم آپ کو آپ کی دعوت بھی کریں گے، آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، سب کچھ اچھا کریں گے، اور پھر آپ سے ہم کہلوائیں گے کہ دا ٹی واز فنٹیسٹک، چائے جو ہے نا وہ بڑی اچھی تھی، ہم چائے پلانے کے قائل ہو گئے نا. تو مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ بھی ختم ہو گیا، مسلمانوں کے اندر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے کی جو قوت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور ہم نے جہاد کو جب پیچھے چھوڑا ہے، پیچھے رکھ دیا ہے، ہماری حکومتوں نے اصل میں جہاد کو پیچھے چھوڑا، لوگوں نے نہیں چھوڑا. ہماری حکومتوں کے ذمہ کام تھا کہ جہاں پہ مسلمان تکلیف میں ہوتا تو وہ اپنا جو یہ اپنے قوتیں صرف انڈیا کے لیے حاصل کی ہے کہ جی انڈیا کے خلاف ہم نے جہاد کرنا. یہ میں اپنی حکومتوں کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اپنی حکومت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے صرف جہاد افغانستان، ہم نے صرف اس کے ساتھ جہاد نہیں کرنا ہندوستان کے ساتھ. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. وہ اللہ کے بھی دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہے. تو وہ صرف ہندوستان کا جو مودی ہے یا اس کے ساتھ جو بیٹھنے والے جو لوگ ہیں یا آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں وہ صرف یہ بات نہیں کرتے کہ بھئی ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہم نے ہندوازم کو پروموٹ کرنا ہے. بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل نے کہا کہ ہم پوری دنیا میں رہنے کا حق صرف یہودیوں کا، صرف یہودیوں کا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی صرف یہودی اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، باقی جتنے بھی اقوام ہیں سب کو مار دو، قتل کر دو. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ہم ہندوستان کے مسلمان کی ہم مدد بھی نہیں کر سکتے، اور ہندوستان کے مسلمان کو جہاد کی ترغیب بھی نہیں دے سکتے، اور ایون امت مسلمہ کے اندر ہم اتحاد اور محبت کی فضا کو بھی قائم نہیں کر سکتے. ضروری جو کام ہے وہ ہے دعوت الی اللہ، پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے قوانین کی اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو حق ہے اس کائنات کے اندر رہنے کا وہ ایک مسلمان کا ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی بات کرنے والے کا سب سے زیادہ حق ہے اس کائنات کے اندر، کیونکہ خالق اور مالک اس کائنات کا رب تعالیٰ ہے، جو رب تعالیٰ کی بات کو، اللہ رب العزت کی بات کو تقویت کے ساتھ بیان کرے، اللہ کی توحید کو تقویت کے ساتھ بیان کرے، عقیدہ توحید کی بات کرے، دنیا کے اندر سے کفر اور شرک اور ضلالت کی گمراہیوں اور اندھیروں کو ختم کرنے کی بات کرے، سب سے زیادہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کائنات کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ العمل کرے. اور اس کے بعد جو دنیا میں باقی تمام ادیان ہیں ان کو دعوت دے، ان کو اللہ کی طرف بلائے. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یعنی اچھے انداز میں،
یہ نہیں کہ بھئی آپ نے تلوار اٹھا کے جہاد کی بات کرنی ہے، یہ آپ کا یہ بھی جہاد ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ صرف گن کے ساتھ آپ جہاد نہیں کر سکتے، کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں، آپ اپنی قلم کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے عمل کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ آخری بات ہوتی ہے کہ جب کفر اللہ کے نظام اور اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کرے، اور جب وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ اب تم نے اب تم بھی سامنے آ جاؤ اور میں بھی سامنے آ جاؤں، پھر ہم جو ہے نا جہاد کریں، پھر جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کریں، اپنی قوت کے ساتھ جہاد کریں، اپنے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ جہاد کریں۔ اللہ نے کیوں کہا ہے ہمیں کہ آپ اپنی قوت کو مضبوط کرو اور بڑھا کے رکھو؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ کی وحدانیت کو اس کائنات کے اندر قائم کر دیں گے۔ کی اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، سب سے بڑا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آتے ہی جہاد، آتے ہی تلوار نہیں اٹھا لی، سب سے پہلے دعوت اللہ، سب سے پہلے ارکان اسلام کی جو بنیاد تھی اس کو مضبوط کیا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل نے، جن ممالک نے اعلان بغاوت کیا کہ بھئی ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کے خلاف اپنے گروپس اور اپنے ٹروپس کو بھیجا کہ جاؤ جہاد کرو، اور ان قبائل کو اللہ کے دین کی دعوت دو، مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو جزیہ دے کے ہماری حکومت اور ہماری امت مسلمہ کی سلطنت کے زیر اثر رہیں۔ پھر بھی ان کو دبا کے رکھا ہے۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں نے سب سے بڑا جو کام کیا نا، وہ اپنے آپ کو حکومتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیا ہے اہل کفر کے سامنے کہ آپ ہمارے اوپر چڑھ جاؤ، جو مرضی کرو، ہم چوں بھی نہیں کریں گے، چرا بھی نہیں کریں گے۔ تو اس کانفلکٹ اور اس اختلاف اور اس جنگی ماحول کے اندر دو چیزوں کا ہمارے اندر جو ہے نا وہ قوت ہونا بڑی ضروری ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کے دین کی طرف واپس پلٹ آئے۔ یہ جو امت مسلمہ کے اندر تذبذب اور بے چینی کی کیفیت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر یعنی تم اپنے دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، اور اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو پھر ان کی گردنوں پر مارو، نہیں پلٹنا، پھر دم دبا کے نہیں بھاگنا، پھر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ بات کروں کہ اگر ہندوستان یہ ہماری ویڈیو دیکھتا ہے، یا ہندوستان کے لوگ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ یہ دیکھو ملا بیٹھا ہے، وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے۔ تمہارا میڈیا سارا دن یہی کام کرتا ہے، تمہارا میڈیا یہی لوگوں کو جھوٹ کے پلندے بنا بنا کے، پہلگام میں واقع ہوا تم نے خود کروا کے پاکستان کے اوپر ڈال دیا، اڑی میں واقع ہوا، سب سے پہلے اڑی میں جو واقع ہوا وہ بھی تم نے خود کروایا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کشمیر 1947 سے لے کے آج کی تاریخ تک لہو لہان ہے۔ کیا آپ نے کشمیریوں کو ان کا خود یعنی حق خود ارادیت دیا؟ نہیں دیا، آپ نے دبا کے رکھنے کی کوشش کی۔ اور امت مسلمہ کی یہ تربیت ہے، اللہ کے دین والوں کی یہ تربیت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی یہ تربیت ہے کہ وہ پہلے دشمن سے ملاقات نہیں کرتے، پہل نہیں کرتے۔ اگر تم پہل کرو گے ہم تمہیں جواب دیں گے، اگر تم پہل کرو گے۔ ہماری پاکستان کی آرمی قوت اپنی استطاعت سے زیادہ اپنی قوت کو اللہ کے فضل سے وہ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل تیار ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسلمان گھبراتا نہ ہی ڈرتا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو وہ اللہ کے لیے جیتا ہے یا پھر اللہ کے لیے مر جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے لیے مرتا ہے تو اس کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے۔ تمہاری کس سے ہوگی؟ ہندوؤں کی ملاقات کس سے ہوگی؟ آگ سے نہیں، ان کی ملاقات کسی سے نہیں ہونی، کیونکہ ان کے بھگوان تو آلریڈی جو ہے نا وہ اپنے انجام کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود آپ کے بھگوان یا آپ کے جو خدا ہیں ان کا احترام یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ سارا امت مسلمہ کے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ورنہ تم ہمارے سچے رب کو برا بھلا کہو گے۔ اسی طرح جو ہے میں یہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم بطور امت مسلمہ ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ایک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو اس زمین پر قائم کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کو بتائیں، توکل کو یقینی بنائیں، مضبوط کریں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ناکام اور نامراد نہیں لوٹائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ جنگ کا خوف بار بار بیان بازیاں کر کے لوگوں کے اندر یہ پیدا کرنا، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، اور لوگوں کے یقین کو کمزور کرنے کی جو ہے نا وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈر کے بھاگ گئے، چھپ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کوئی ڈر کے نہیں بھاگا، کوئی چھپا نہیں، لیکن جب پہل ہوگی، جو پہل کرے گا، اور وہ دشمن ہی پہل کرتا ہے ہمیشہ، آپ اس کو اتنا اس کو وہ دبا دیں کہ دشمن آپ کا جب آپ کے خلاف باقاعدہ طور پہ محاذ پہ آ جائے
تو پھر مسلمان بھی جو ہے نا وہ امت بطور امت وہ جہاد کے میدان میں داخل ہو جائیں. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.